تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ خانہ کعبہ ایک قدیم ترین عبادت گاہ ہے۔ اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی تھی اور اس کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلند کی۔ اگرچہ یہ گھر بالکل سادہ، بے نقش و نگار اور زینت و آرائش سے خالی ہے، فقط چونے، مٹی اور پتھروں کی ایک سیدھی سادی عمارت ہے، مگر اس کا ایک ایک پتھر برکت و سعادت کا سرچشمہ اور عزت و حرمت کا مرکز و محور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو محترم گھر قرار دیا ہے۔ خانہ کعبہ کی عزت و حرمت دائمی اور ابدی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس کی عزت و حرمت تھی، اب نہیں ہے، بلکہ جس وقت سے اس کی بنیاد رکھی گئی اسی وقت سے اسے بلند اور باعظمت و غیر معمولی مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، اور آج بھی اس کی مرکزیت و اہمیت اسی طرح قائم و دائم ہے۔ خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجاز کے ایک ویران علاقے میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ اس طرح باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر کے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ یہ حسن نیت و پرخلوص عمل کا نتیجہ تھا کہ خانہ کعبہ کو تمام جزیرہ عرب میں مرکزی عبادت گاہ کی حیثیت حاصل ہوگی۔ ہر گوشہ و کنار سے لوگ کھنچ کر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے: پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو بابرکت اور سارے عالم کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ یہ وہی محترم و پاک و پاکیزہ اور باعظمت گھر ہے جس میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تمام علماء و مورخین اہل سنت و شیعہ نے با اتفاق لکھا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حاکم نیشا پوری، جو اہل سنت کے بزرگ علماء میں شمار ہوتے ہیں، اپنی کتاب میں اس حدیث کو بسند و متواتر لکھا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ متواتر روایت سے ثابت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام روز جمعۃ المبارک 13 رجب 30 عام الفیل کو وسط کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہوئے، اور آپ کے علاوہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر شب جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ یہ منزل و شرف فقط حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اصل واقعے کو تھوڑا بہت اختلاف کے ساتھ اہل سنت علماء و مورخین نے یوں لکھا ہے: جب فاطمہ بنت اسد پر وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے جناب ابو طالب سے فرمایا۔ جناب ابو طالب ان کا ہاتھ پکڑ کر بیت الحرام میں لائے اور خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور فرمایا: خدا کا نام لے کر یہیں بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت بچہ پیدا ہوا جس کا نام جناب ابو طالب نے علی رکھا۔ اس حدیث کو ابن مغازلی نے اپنی کتاب اور ابن سباغ نے نقل کیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ بعض مورخین و علماء شیعہ نے بھی لکھا ہے۔ جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد پر وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ خود خانہ کعبہ کے قریب تشریف لے گئیں اور خداوند عالم سے دعا کی کہ خدایا میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ ابھی دعا میں مشغول ہی تھیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئیں، اور وہیں پر حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بریدہ کہتے ہیں کہ میں عباس اور بنی ہاشم کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا کہ اچانک فاطمہ بنت اسد آئیں اور طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہو گئیں۔ اثناء طواف میں ان پر آثار وضع حمل ظاہر ہوئے تو خانہ کعبہ کے قریب آ کر فرمایا: خداوندہ، میں تجھ پر اور تیرے تمام پیغمبروں پر اور تیری کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے آئی ہے، اور اپنے جد جناب ابراہیم خلیل اللہ کی تصدیق کرتی ہوں اور یہ کہ انہوں نے اس خانہ کعبہ کو بنایا۔ خدایا، اس شخص کا واسطہ جس نے اس گھر کی بنیاد رکھی، اور اس بچے کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، اس کی ولادت میرے لیے آسان کر۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اچانک خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر دیواریں کعبہ آپس میں مل گئی۔ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ خانہ کعبہ کا تالا کھول کر اندر داخل ہوں، لیکن تالا نہ کھلا۔ تالے کے نہ کھلنے سے ہم لوگوں پر یہ بات ظاہر ہوگی: یہ خداوند عالم کا معجزہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
जनाब फातिमा बिनते असद चौथे रोज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हाथों पर लिए हुए बरामद हुई। रवायत में है कि फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि हज़रत अली की वलादत के बाद जब मैं खाना काबा से बाहर आने लगी तो हातिफ़ ग़ैबी ने निदा दी, ऐ फातिमा, इस बच्चे का नाम अली रखो, इसलिए कि यह अली व बुलंद है और खुदा अली अल आला है। मैंने उस बच्चे का नाम अपने नाम से जुदा किया है और अपने अदब से उसको मुअद्दब किया है और उसे अपने इल्म की बारीकियों से आगाह किया है। एक और रवायत के मुताबिक जिस वक्त हज़रत फातिमा बिनते असद पर वज़ा हमल के आसार ज़ाहिर हुए और दर्द शिद्दत अख्तियार कर गया तो जनाब अबू तालिब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसी असना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँच गए और पूछा, चचा जान, आप क्यों परेशान हैं? जनाब अबू तालिब ने जनाब फातिमा बिनते असद का किस्सा बयान किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा बिनते असद के पास तशरीफ़ ले गए और आपने जनाब अबू तालिब का हाथ पकड़कर खाना काबा की तरफ रवाना हो गए। फातिमा बिनते असद भी साथ साथ थी। वहाँ पहुंचकर आपने फातिमा बिनते असद को खाना काबा के अंदर भेजकर फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर आप इस जगह पर बैठ जाइए। बस कुछ देर के बाद एक बहुत ही खूबसूरत और पाकीज़ा बच्चा पैदा हुआ। इतना खूबसूरत बच्चा हमने कभी नहीं देखा था। जनाब अबू तालिब ने उस बच्चे का नाम अली रखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर फातिमा बिनते असद के हमरा उनके घर तशरीफ़ ले गए। इस्लाम में वो सबसे पहला बच्चा है जिसका तमाम सहाबा के दरमियान हैदर यानी शेर नाम रखा गया है। वो हमारे मौला और सैयद सरदार हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। जिस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम खाना काबा में पैदा हुए उस वक्त हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम सफ़र पर गए हुए थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मादरी गिरामी ने उनका नाम तफावुल करने के बाद असद रखा क्योंकि असद उनके वालिद मोहतरम का नाम था। ये वाक़े अपनी जगह बजा और बेहतर है कि खुदावंद आलम ने इरादा किया है कि हमारे इमाम और पेशवा को ऐसी जगह पैदा करे जो सारे आलम के मोमिनीन का किबला है, पाको पाकीज़ा है। वो परवरदिगार के हर उस चीज़ को उसी की जगह पर रखता है। वो बेहतरीन हाकिम है। अल्लाह करीम हम सबको दीन इस्लाम की पैरवी करने वाला और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।